کہ صرف ایمان والے مسلمان مومن ان کی فکر کی ہے، بلکہ حضور نے آدمیت کا، انسانیت کا ایک درس دیا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو حضور نے ان کا بھی دھیان رکھا ہے۔ آج میرے آپ سب کے لیے یہ حضور کی امتی ہونے کا جو ناطہ، ایک رشتہ ہے، اس حوالے سے آج ہمیں جو دین اسلام سے سبق ملتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر وسعت پیدا کریں اور اپنے دلوں کو نرم کریں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، سرکار والد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے نرمی دی گئی اسے بہت بڑی خیر دی گئی، جسے نرمی مل گئی اسے بہت بڑی خیر ملی۔ یعنی جس کا دل نرم ہو، دوسروں کو پریشان جب دیکھتا ہے، دوسروں کو مصیبت میں دیکھتا ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھتا ہے، تو جس بندے کا دل تڑپتا ہے تو معلوم ہوا کہ اسے نرم دل عطا کیا گیا ہے، اس کو نرم مزاجی ملی ہے، اور جس بندے کو یہ نرم مزاجی مل جائے اسے بہت بڑی خیر ملتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور تشریف فرما ہے تو آگے سے ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، یہودی کی میت گزری، تو حضور کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ یہودی کی میت ہے، یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، تو آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ سرکار نے فرمایا کیا یہودی تو ہے، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یہودی تو ہے، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ تو حضور کی ایک بول سے، ایک قول، ایک جملہ سے دیکھو کتنا بڑا درس ملا ہے۔ ہمارا قوم یہ یہودی ہے لیکن انسان تو ہے نا، یعنی آدمیت کا، انسانیت کا درس دیا ہے۔ اور نہ صرف انسانوں کی حد تک نہیں بلکہ جانوروں کے بھی حقوق حضور نے بتائے، جانوروں سے بھی محبت ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں تقریباً 200 آیتیں ایسی ہیں جن میں جانوروں کا ذکر کیا ہے، 200 آیتوں کے اندر جانوروں کا ذکر کیا ہے، اور کچھ صورتوں کا نام ہی جانوروں کے نام سے رکھا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی مخلوق اس بات کی حقدار ہے کہ ان سے نرمی کا مظاہرہ کیا جائے، ان سے پیار کیا جائے، ان سے رحم دل کے ساتھ پیش آیا جائے۔ نفرت، کدورت، کساوت، دلوں کی سختی، غصے کا آنا، ان چیزوں کو چھٹکا گیا ہے، انہیں ہٹایا گیا ہے، اور رحم دل کا مظاہرہ کرنا۔ اور جو بندہ جس قدر، جس کے اندر یہ نرمی زیادہ ہوتی ہے، اس بندے کے حق میں بشارتیں جو دی گئی وہ سب سے زیادہ خیر کی دی گئی ہیں۔ جو بندہ خیر کا مالک ہے، وہ بھلائی کا مستحق ہے۔ سرکار ایک مرتبہ تشریف فرمائے تو ایک غزوے میں نکلے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ غزوے میں گئے تو راستے میں ایک جگہ پہ رک گئے، پڑاؤ ڈالا، تو سرکار رفع حاجت کے لیے حضور تشریف لے گئے، بول و براز کے لیے حضور اٹھے تو گئے۔ پیچھے سے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے ہم میں سے ایک ساتھی نے ایک چڑیا، اس میں 2 بچے تھے، 2 بچوں کو اٹھا لیا، غوصلے میں پڑے ہوئے کہ 2 بچوں کو اٹھا لیا، تو چڑیا جو ہے دان جاتی، بان جاتی ہے، تو چڑیا بڑی پریشان ہے۔ اتنی دیر میں حضور تشریف لے آئے تو سرکار کی نظر پڑی تو سرکار فرماتے ہیں اس چڑیا کو کس نے پریشان کیا ہے؟ تو ساتھی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کے 2 بچے اٹھائے۔ سرکار فرمایا جلدی واپس کرو، یہ ماں بڑی پریشان ہے۔ حضور سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا، ایک جانور چڑیا ہے، اگر وہ بھی بلا یہ پریشان ہوئی تو سرکار سے اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ امت کے لیے درس ہے کہ جیسے ہمارے نبی بے قرار ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، کسی پریشان کو دیکھ کے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ امتی ہونے کے ناطے اور انسان ہونے کے ناطے کہ ہمارے دلوں میں بھی اچھے جذبات اور اچھے احساسات جو ہیں انہیں اگڑائی دینا چاہیے، ہمارے دلوں میں پیار ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے وسعت ہونی چاہیے، نرم دلی اور نرم مزاجی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ سرکار اپنے صحابہ کو بنی اسرائیل کا حضور واقعہ سنا رہے ہیں، سرکار فرماتے ہیں
ایک بلی کو ایک عورت نے قید کیا ہوا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے، بلی کو رسی سے باندھ کے اس نے قید کر دیا تھا، تو بندی اس کو کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ملی، بندی وہ بلی بیچاری مار گئی۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی اس قوم کے اندر ایک عورت نے بلی کو باندھا تھا، جو بندی ہوئی مر گئی تو اس عورت کو واصل جہنم کیا گیا، اس عورت کو جہنم میں دوزخ میں پھینکا گیا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت ہے، بدکار عورت ہے، ایک مرتبہ جا رہی تو ایک کنویں کے بنیرے کے پاس ایک کتورا، یہ کتی کا بچہ، ایک گلر بیٹھا ہوا پیاس کی شدت سے بلک رہا ہے، وہ عورت پاس سے گزری نا تو وہ کوس کوس کر رہا ہے، ذرا عورت نے دیکھا کہ اسے پیاس کی شدت سے پیاس لگی ہے، اس نے اپنا موزہ اتارا، جوتی اتاری، اس کے ساتھ تسمہ یا کوئی رسی اس نے باندھی اور باندھ کے کنویں میں لٹکا کے پانی نکال کے اس کتورے کو اس نے پلایا۔ تو گلر نے جب پانی چاٹا پیا اس نے تو گلر جو ہے اس کی صحت بحال ہو گئی، گلر دوڑ گیا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ عمل آپ کے رب کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کریم نے اس فاحشہ عورت کو توبہ کی توفیق دے کے اسے معاف فرما دیا اور اسے راہ ہدایت بخش دی۔ تو یہ سرکار درس دے رہے ہیں کہ مخلوق کہ صاحب ایمان ہونا تو بڑی بات ہے نا، اور غیر مسلم بھی وہ بھی محبت سے پیار سے خالی نہیں ہے، اور وہ تو وہ بلکہ جانوروں کو ان کے حق دیے، ان کو اس قدر حق دیے، ان کے لیے بھی اتنی نرمی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ہمارے دلوں میں ایک دوسروں کے لیے کساوت، ایک دوسروں کے لیے دشمنی، ایک دوسروں کے لیے نفرت کدورت اس حد تک کہ بات لڑائیوں تک چلی جائے۔ آج اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں امت میں کس قدر کتنے ایسے بڑے بڑے جھگڑے، بڑے بڑے قتل، بڑی بڑی نفرتوں کی اگر آپ وجہ دیکھ لیں گے نا تو وجہ بالکل معمولی اور جو بالکل بے وزن بات ہوگی، اس بے وزن بات کے اوپر جس کی بنیاد بھی اتنی بڑی نہیں ہوگی، اس سے لڑائی شروع ہوتی ہے اور پھر وہ میٹنے کی طرف نہیں آتی، وہ اتنی شدت اختیار کر جاتی کہ اس کے اوپر قتل ہوتے ہیں اور غصے، قدرتیں، نفرتیں، دوریاں اور کتنی کتنی دھاڑیں پڑتی ہیں قوموں میں، قبیلوں میں۔ تو ہمیں درس کیا دیا گیا ہے کہ ہمارا رب وہ رحمان الرحیم ہے، اور اس نے اپنے محبوب، اپنے آخری نبی اور رسول کو بھی جو بھیجا ہے تو وہ رحمت، سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس کے کرم، اس کے فضل کا تقاضا یہ ہے اس کے بندے بھی آپس میں نرم مزاجی اور حسن سلوک اور اخلاق کا مظاہرہ کریں۔